سبحان اللہ، بڑا ہی مبارک مہینہ، بڑے ہی مبارک ایام، یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کہ جس کے اندر 2 دن پہلے جو ہم نے صبح بہارا منائی اور یہاں جو اجتماعات کا 12 دن 13 دن مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہا، یہ اپنی مثال آپ ہے اور پھر اس نشریات کو دنیا بھر کے عاشقان رسول نے دیکھا۔ اللہ کریم اس مبارک مہینے کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے اور اس مہینے میں جو رحمتوں کی چھما چھم بارش برسی اور برس رہی ہے، اللہ اس بارش میں بھی ہمیں بھی رحمت کے چھینٹے نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ فی یوم الجمعۃ الف مرۃ، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، یا جو جمعہ کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یقیناً ہم سب کو یہ فکر ہے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، فکر ہونی بھی چاہیے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت نصیب ہو، مگر گارنٹی نہیں ہے۔ مگر 1000 بار جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے والے کو انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دکھا دیا جائے گا۔ اللہ کرے ہم روز ہی 1000 بار پڑھیں، لیکن کم از کم جمعہ والے دن، ہاں اسپیشلی جمعے کا دن تو ویسے ہی خاص دن ہے، جمعرات کی رات جو اس وقت گزر رہی ہے اور کل جمعے کا دن، یہ خاص درود پاک پڑھنے کے اوقات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے، جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کمال کا مہینہ، کمال کا دن، سبحان اللہ، پھر کیوں نہ درود پاک کی کثرت کریں، محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ صرف مومنوں کو پڑھنے کا نہیں کہا گیا، یہ وظیفہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ صلاۃ السلام میں سنتے ہیں نا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ اور کیوں درود نہ پڑھیں؟ آپ کو پتا ہے حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے نا، جب تشریف لائے تو آپ کی زبان پر کیا جاری تھا؟ ہم گناہ گاروں کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی یاد فرمایا۔ کیسے؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو آقا پیدائش کے وقت بھی ہمیں نہ بھولے، ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور یہی صلاۃ السلام کا اگلا شعر ہے نا کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی کر لیں، انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد منایا، اس کی خوشیاں منائیں، نعرے بھی لگائے، محفلیں بھی شرکت کی، جلوس میں بھی شرکت کی، یہ نصیب والوں کا حصہ۔ مگر اب اس دن کے بعد والی زندگی، یعنی میلاد مصطفیٰ سے پہلے والی زندگی اور میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شاندار گھڑیاں، صبح بہاراں، جلوس میلاد، محفل میلاد، ذکر مصطفیٰ، سبحان اللہ، یہ سب کرنے کے بعد اب اس کے بعد کی لائف میں نے کیسے گزارنی ہے؟ آج بیان اس موضوع پر ہے کہ اب زندگی میں کیا امپلیمنٹیشنز کرنے ہیں، کیا ایسا ایڈ آن کرنا ہے کہ جناب میلاد آیا تو میرے اندر یہ والی خوبی آ گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے ابھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک ایمان افروز واقعہ، امیزنگ واقعہ ذرا سنیے گا۔ حضرت حبیب راعی رحمۃ اللہ تعالی،
یہ تابعی بزرگ ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی رسول کا دیدار کیا ہو یا ان کی صحبت اٹھائی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، اسے کہتے ہیں تابعی. ٹھیک ہے، اور تابعی بھی سارے جنتی ہیں. اچھا، حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں حضرت حبیب رائی رہے. حضرت سلمان فارسی صحابی، حضرت حبیب رائی تابعی. اچھا، حضرت حبیب رائی جو ہیں انہوں نے بکریاں پال رکھی تھیں. انہیں لے کر وہ دریائے فرات تشریف لے جاتے تھے اور اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. داتا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک روز ایک شخص دریائے فرات کے کنارے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ حضرت حبیب رائی جو ہیں وہ نوافل پڑھ رہے ہیں اور ان کی بکریوں کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے. اچھا، بھیڑیے سے حفاظت کرنی پڑتی ہے، بکریوں کو بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے، مگر حضرت حبیب رائی کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے. وہ شخص حیران ہو گیا کہ یہ کون بندہ ہے کہ خود نماز پڑھ رہے ہیں اور بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے. حضرت حبیب رائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سلام کیا اور کہا حضور ایک بات تو بتائیں، یہ کمال کیسے ہوا کہ ایسا کیا عمل ہے آپ کا کہ بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے بڑا کمال کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ جو بکریوں کا مالک ہے نا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. یعنی میں، حضرت حبیب رائی اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ نے مجھ سے اور میری تمام چیزوں سے جانور بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ میرا دل رب کی محبت سے سرشار ہے. اللہ نے سب چیزوں کے دل میں میری محبت ڈال دی ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک پیالہ، لکڑی کا پیالہ پتھر کے نیچے رکھا تو پتھر سے دودھ اور شہد کے 2 چشمے جاری ہو گئے. آپ نے دودھ سے اور شہد سے پیالہ اس شخص کو بھر کر اس شخص کو دے دیا، اور وہ پیالہ دیکھ کے حیران کہتا ہے یہ والا مقام کیسے ملا؟ وہ والا مقام تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ملا، مطلب آپ کے لیے تو پتھر سے دودھ نکل رہا ہے، شہد نکل رہا ہے. حضرت حبیب رائی فرماتے ہیں کہ یہ جو مجھے انعام ملا ہے یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ملا ہے. اللہ کی محبت دل میں ہو تو جانور بھی ادب کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو تو پھر اللہ کریم ایسے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اور یہی بات شاعر مشرق نے لکھی تھی نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں، پھر دنیا کی چیزیں نہیں بلکہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی جو باتیں ہیں، وہ اگر نبی پاک سے سچی محبت ہو جائے نا تو پھر دعاؤں سے وہ تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. اللہ نبی پاک علیہ السلام سے سچی وفاداری عطا فرمائے. یہ مہینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد وفا کا مہینہ ہے، وفاداری نبھانے کا مہینہ ہے، وفاداری کو سمجھے ایک بار ریویو کرنے کا مہینہ ہے کہ واقعی میں وفاداری نبھا رہا ہوں، واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کر رہا ہوں. آج انشاءاللہ محبت رسول کا پیمانہ بھی چیک کریں، پتہ کیسے چلے کہ میں محبت کر رہا ہوں، پتہ کیسے چلے کہ واقعی وفادار ہوں. تو آج انشاءاللہ چند باتیں سننی ہیں. اور جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ میلاد کے بعد والی زندگی، آفٹر میلاد، میری زندگی میں کیا بدلاؤ آیا اور مجھے کیا امپلیمنٹ کرنا ہے، کیا اپنی ذات میں شامل کرنا ہے، وہ آج ہم نے سننا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یاد رکھیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتا ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا بھی کرتا ہے، آپ کی گویا نقل کرتا ہے، نقل میں وہ اعمال کرنے لگتا، آپ کی اداؤں کی بھی نقل کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بیٹھتے تھے ویسے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے چلتے تھے، آپ کا مبارک چلنا کیسا تھا، ویسے چلنے کی کوشش کرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کھانا تناول فرماتے تھے اس سنت کے مطابق وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے. حضور کی گفتگو کا انداز کیا تھا، وہ ایسے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا لباس اور جس انداز سے نبی پاک لباس پہنتے تھے وہ انداز اپنانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنتوں کو دل و جان سے اپنا لیتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی نبی پاک کی سنت سے پیار کرتا ہے نا تو اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یہ کمال کی قرآن کی آیت میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، دیکھیں نا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی کہے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری مانو، مجھے فالو کرو، پھر میں تم سے محبت کرنے لگوں گا یا دوستی پکی ہو جائے گی. دنیا والے تو یہ کرتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے حبیب کا پیار دیکھیں اور قرآن کی آیت سنیں. اللہ فرماتا کل ان کنتم تحبون اللہ
فرمایا اے حبیب فرما دو. اچھا یہاں بھی بڑی کمال کی بات ہے, اللہ خود نہیں فرما رہا کہ اے لوگوں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے, اے حبیب آپ فرما دیجئے. اچھا یہ بڑا خوبصورت انداز قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا. قل, آیت سے پہلے بات رب نے کرنی ہے, مگر رب اپنے حبیب سے فرما اے حبیب آپ فرمائیے. اللہ اکبر, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اب دیکھیں نا, بڑی مشہور صورت ہے قرآن کی, کئی بار آپ نے پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, ہزاروں بار پڑھی ہوگی. اور وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ صورت کیا ہے؟ ایکچولی یہ صورت اللہ کا تعارف ہے, انٹروڈکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہوا یہ تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے کفار کو, غیر مسلموں کو بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, غیر اللہ کی عبادت نہ کرو, تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں ایک اللہ ہے, اس کی عبادت کرو, وہ اللہ ہے کیسا, وہ دکھتا کیسا ہے, اس کا والد کون ہے, اس کی اولاد کون ہے, وہ کیسے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. کوسچنز تھے ان کے دماغ میں. اللہ نے ان سب کا جواب دینے کے لیے سورہ اخلاص نازل فرمائی. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. اللہ نے پورا اپنا انٹروڈکشن دیا, مگر یہ سوال بنتا ہے, بات رب کی شان کی ہو رہی ہے, مگر اس سورت کا سٹارٹ کل سے کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرما دیتا هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز. قل هو اللہ احد کیوں کہا؟ اے محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے. آئے ہائے, عشق بھرا سوال ہے نا, تو جواب بھی خاندان اعلیٰ حضرت سے بڑا اچھا ملتا ہے. ہاں بڑی پیاری بات. مولانا حسن رضا خان صاحب نے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی, ایک شعر میں ہی سارا فلسفہ سمجھا دیا. وہ کہتے ہیں کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. بات رب کی ہے مگر سننی کس سے ہے؟ اپنے حبیب کی زبان سے سننی ہے. کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. یا رسول اللہ, اللہ کو آپ کی باتیں ہی اتنی پسند ہیں کہ رب چاہتا ہے بات میری ہو مگر زبان میرے محبوب کی ہو. تو جگہ جگہ رب کریم نے سبحان اللہ اس طرح گفتگو فرمائی. اے محبوب آپ کہہ دیجئے. اب ذرا سنیے گا اس آیت کو, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے محبوب آپ فرمائیے, آپ کہہ دیجئے کہ اگر اے لوگوں تم اللہ سے محبت کرتے ہو. لاجیکلی اس کا آگے کا سینٹنس کیا بنتا ہے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا, بہت لطف آئے گا آپ کو. یعنی لاجیکلی اس کا اگلا حصہ کیا بنتا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی مانو, یہ بنتا ہے نا لاجیکلی. مگر اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھے, رب فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, اے لوگو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, تو رب فرما رہا ہے کہیے ان سے فاتبعونی, تو اے لوگو میرے فرما بردار بن جاؤ. حضور کیا فرما رہے؟ محبت اللہ سے کرنی ہے نا, تو میرے فرما بردار بن جاؤ. اچھا جب حضور کے فرما بردار بنیں گے تو حضور راضی ہو جائیں؟ نہیں, آگے انعام کیا ہے؟ فرمایا جو میرا فرما بردار ہوگا نا, یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ اکبر. محبوب و محب پیار دیکھیں, بات حضور کی ماننی ہے, رب اپنا محبوب بنا لے گا. تو یہ ہے نبی پاک کی اطاعت, یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کرنا, یہ ہے ان کے فرامین کو فالو کرنا, اور اسی کو وفاداری کہتے ہیں کہ جو نبی پاک نے فرمایا وہی میری زندگی کا مین مقصد ہونا چاہیے. اور سبحان اللہ, یہی بات کس پیارے انداز میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. چاہنا کس کو؟ حضور کو. محبوب کون کس کے بن جائیں گے؟ اللہ کا. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیاں ہی نہیں جسے تم جسے چاہو. یعنی حضور جس سے محبت فرما لیں پھر اس کی شان کس طرح وراء الورا ہوگی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی. انبیاء کرام کے بعد, انبیاء اور رسول کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل ہستی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد الانبیاء, افضل البشر بعد الانبیاء. اچھا وہ وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے افضل کیوں ہیں؟ بڑی کمال کی بات. فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان کی کہ اللہ پاک کی رضا سب سے پہلے رسول کی طرف توجہ فرماتی ہے. پھر جو شخص نبی پاک کا فرما بردار ہو, رسول کے واسطے اسے نصیب ہوتی ہے. جو جتنا زیادہ فرما بردار ہو, افعال میں, کردار میں, اخلاق میں, عادات و اطوار میں, جتنا نبی پاک کی سنت کی اتباع کرے گا,
اللہ پاک کی سب سے زیادہ رضا اس کو ملتی ہے. تو کائنات میں نبی پاک کی عادات میں، اخلاق میں، کردار میں، سنتوں میں سب سے زیادہ جس نے فالو کیا، مشابہت اختیار کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اس لیے آپ کو اتنا بڑا رتبہ ملا کہ آپ نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل قرار پائے. تو پتہ چلا پیمانہ کیا ہے کہ جتنا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرے گا، جتنا ان کی اتباع کرے گا، جتنا سنت پر عمل کرے گا، اللہ اس کو اتنا مرتبہ عطا فرماتا رہے گا. خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے، خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے فضو تر بعد از کل انبیاء صدیق اکبر ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول کا کیا زبردست فیضان ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایک رول ماڈل دیا ہے، ہمیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتایا کہ اگر فالو کرنا ہے، جناب کسی کے انداز کو اپنانا ہے، تو وہ کون ہیں؟ خود قرآن پکار کر فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے. ہم نے کسی فلمی ایکٹر کی پیروی نہیں کرنی، کسی اداکار کی پیروی نہیں کرنی، کسی کرکٹر کی پیروی نہیں کرنی، سوشل میڈیا پر مشہور کچھ شخصیات کو دیکھ کر ان کا انداز نہیں اپنانا. بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے. کسی بندے سے ملیں، بڑے عجیب و غریب بال بنے ہوئے ہوتے ہیں، یار یہ کیسے بال بنائیں؟ وہ آج کل یہ فیشن ہے، آج کل یہ ان ہے، بال ایسے ہونے چاہیے. اچھا، وہ پہلے زمانے میں لوگ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، تھوڑے دنوں بعد میں نے دیکھا کہ وہ پینٹ شرٹ میں نا وہ گھٹنوں کے پاس سے پھٹی ہوئی. تو میں نے کہا بچہ لگتا کہیں گر کے آ گیا ہے، اس کی پینٹ پھٹ گئی ہے. تو پتہ چلا نہیں، یہ فیشن ہے کہ کسی گلوکار نے، کسی انداز نے ایسی پینٹ پہنی جو گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہوئی ہوتی. پھٹی ہوئی پینٹ خریدتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا وہ پینٹ سے لیرے دھاگے نکل رہے ہیں. تو بندہ سمجھے یار پتہ نہیں پینٹ اس کی خراب ہو گئی، بہت پرانی ہوگی. کہ نہیں، یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ جناب کسی گلوکار نے، کسی اداکار نے ایسی پینٹ پہنی جس سے چیتھڑے نکل رہے ہیں، تو ہم نے وہ پہن لی. اچھا پھر آدھی ہو گئی. آدھے کپڑے کیوں پہنے بھائی؟ کسی اور نے پہنا. لا حول ولا قوت، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیں وہ وہاں لے جا رہے ہیں، اور مسلمان ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ اس نے جیسے کپڑے پہنے، اس نے جیسے بال بنائے، اس نے جیسا سٹائل بنایا. بتاؤ نا کس کو فالو کرنا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں بہترین نمونہ ہے. ہم نبی پاک کے لباس کو، ہم نبی پاک کے انداز کو، ان کی سنتوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے پیچھے، بے حیا لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. نہیں جناب، یہ فیشن ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا آج یہ طے کرنا ہے کہ وفاداری کس سے کرنی ہے. آج یہ طے کرنا ہے کہ میلاد تو منا لیا ہے، میلاد کے بعد والی زندگی کیسے گزارنی ہے، فالو کس کو کرنا ہے. آج قرآن و حدیث کے ذریعے ہم سیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کی پیروی کرنی ہے، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے. اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، کمال انداز سے کر کے دکھایا، اور آج بھی کرنے والے کر رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان کرنے والوں میں شامل فرما لے کہ ہمارا ہر انداز کاش ایسا ہو جائے کہ ہم وہ کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کام کو میرے آقا علیہ السلام کیسے کرتے تھے، نبی پاک کا انداز کیسا تھا، اور اللہ کریم کو کس قدر یہ ادا پسند ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس سے بھی محبت فرما لیتا ہے. کیا خوبصورت شعر، سبحان اللہ. یہ شعر لکھا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا، غالباً جی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اور کسی سے محبت کیوں کرے جس کا حسن رب کو پسند آ گیا ہے. ہم اس کی اداؤں کو ادا کریں. ہم کس کی ادا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اچھا تھوڑے تھوڑے دنوں بعد فیشن تبدیل ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے پرانے ہو گئے کپڑے ہیں، یہ کپڑے اب کام کے نہیں رہے کیونکہ اب کچھ اور آ گیا. یہ پوری مارکیٹ ہے،
یہ پوری انڈسٹری ہے، اس کی پوری سائنس ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد فیشن اس لیے تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ نیا لباس خریدنا پڑے، نئے جوتے خریدنے پڑے، نیا ہیئر سٹائل بنانا پڑے، اور یہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جناب پیسے پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ گھر والوں کی فرمائش الگ ہے، بھائی بہنوں کی فرمائش الگ ہے، بچے کہتے ہیں ابو یہ نیا ٹرینڈ آیا ہے، یہ نیا موبائل آیا ہے، یہ نئی گھڑی آئی ہے۔ ہم ہر چیز ٹرینڈ کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے اپنی معاشی پرابلم بھی بڑھا رہے ہیں، اپنے لیے مشکلات بھی کھڑی کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر زندگی کا ٹارگٹ ایک ہو جائے کہ زندگی گزارنی ہے تو حضور کے طریقے پر گزارنی ہے، تو میرے آقا کے طریقے کو اپنانا پیارا بھی ہے، حسین بھی ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہوتا جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ حسین نہیں لگتا، ایسا نہیں ہوتا جو نبی پاک کی سنت پر عمل کرے جناب لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ ارے اللہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے۔ ابھی تو آپ نے سنا کہ جانور جو ہے وہ بھیڑیا جو ہے ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، تو آج بھی سنت پر عمل کرنے والے کی عزت ہے، مگر ذہن بننے کی دیر ہے کہ ہم نے کس کے پیچھے جانا ہے۔ اس کے پیچھے جانا ہے جس نے پیچھے پیچھے چلا کر ہمیں جنت میں لے جانا ہے، اس کے پیچھے چلو نا، جو لے کر کدھر جائے گا وہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ ہم تو اس کے پیچھے جا رہے ہیں جس کا اپنا حال برا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیے وہ تمام نوجوان جو اس طرح کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ان کیا ہے، فیشن کیا ہے، ٹرینڈ کیا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا قیامت کے دن آپ اس شخصیت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ محشر کے دن آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ اب غور سے سنیے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب غور کریں، اگر اللہ نہ کرے کسی ایکٹر، کسی ڈانسر ہیں، کسی بے حیا، کسی غیر مسلم کہ ساتھ مجھے قیامت میں کھڑا کر دیا کہ تم تو دنیا میں اس سے محبت کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے، اس کا انداز اپنا، تم اس کے ساتھ جاؤ۔ مبارک ہونے جن کے سر پر امامہ ہے، مبارک ہونے جن کے چہرے پہ داڑھی ہے، مبارک ہونے جو مسواک استعمال کرتے ہیں، مبارک ہونے جو سنتوں بھرا لباس استعمال کرتے ہیں، مبارک ہونے جو نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن سنتوں پر عمل کرنے والوں کو حضور کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہاں لے جائیں گے حضور؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں۔ اور میلاد بنانے والے تو جنت میں بھی کیسے جائیں گے؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی، اسے مضبوطی سے تھاما، وہ حظیرۃ القدس یعنی جنت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ سنیں اے وہ عاشقان رسول جو سنت سے محبت کرتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جانا ہے، ہم نے اپنی راہ سیدھی رکھنی ہے، اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا ہو سکے تو اپنی صبح و شام اس حالت میں کر کہ تیرے دل میں کسی سے کینہ نہ ہو۔ پھر فرمایا، بیٹا ذالک من سنتی، یعنی یہ میری سنت ہے، ومن احیا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماتے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس میں دو باتیں فرمائیں، سینے کو پاک رکھنا ہے۔ حضرت انس سے کیا فرمایا، بیٹا اپنے صبح و شام اس حال میں کر کہ دل میں سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ دشمنی، بدلہ، اس کو چھوڑوں گا نہیں، موقع ملنے کی دیر ہے اس کو نیچا کر دوں گا، اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ دشمنی پال کر کینہ رکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں، برا سوچتے ہیں یار اس کا نقصان ہو جائے، یہ ترقی نہ کرے۔
یہ ترقی کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، یہ مشہور کیوں ہو رہا ہے، اس کا نام کیوں بڑھ رہا ہے، اس کے فالوورز بڑھ رہے ہیں. عجیب عجیب پیرامیٹر بنا لیے لوگوں نے. یعنی اتنا مردود ہے شیطان. کوئی مبلغ ترقی کرنے لگے، کوئی ناطقہ ترقی کرنے لگے، کسی عالم کا نام ہو جائے، کسی مفتی کا نام ہو جائے، شیطان اس سے بھی لوگوں کو حسد کروا دیتا ہے. اللہ اکبر. سوچئے یہ اتنا خطرناک وار ہے. اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سینہ کینے سے پاک کرنا ہے. ربیع الاول کے بعد یہ بھی آج طے کر لو یار، کیسا میرا سینہ کیسا ہو اگر اس میں کینہ بھی ہے. ایک طرف تو تمنا کیا کرتے ہیں کہ سینہ بنے مدینہ، بہت اچھی بات ہے، بڑی پیاری تمنا ہے. بلکہ ہم تو چاہتے ہیں حضور میرے دل میں بھی کرم فرمائیں، مجھے بھی جلوہ عطا فرمائیں. حضور کو اپنے دل میں بلانا چاہتے ہیں نا، حضور علیہ السلام کے جلووں کو بلانا چاہتے ہیں. رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ کے گھر پہ اگر میں کہوں کہ جناب مفتی صاحب کو لے کر آنا ہے، فلاں رکن شورا کو لے کر آنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ضرور لائیے لیکن تھوڑی دیر دیجیے گا. آپ یہ تھوڑی دیر کیوں مانگتے ہیں؟ ذرا میں گھر صاف کر لوں. میں گھر میں ہر وقت تو صفائی نہیں ہوتی، ذرا اچھے طریقے سے گھر صاف کر لوں، تھوڑی خوشبو لگا لوں، پھر ذرا مفتی صاحب کو، کسی علامہ صاحب کو، کسی جو ہے وہ معزز شخصیت کو لائیے. ایسا ہی ہے نا، اپنے گھر میں گند پڑا ہو، کچرا پڑا ہو، کسی کو بلاتے ہیں. اب دل صاف ہی نہیں ہے اور حضور کو بلانا ہے، سینے کو مدینہ بنانا ہے. کیسے ہوگا؟ اگر چاہتے ہیں کہ سینہ مدینہ بن جائے، سینے کے اندر عشق رسول ہو، سینے کے اندر خوف خدا ہو، حضور علیہ السلام کی یادیں ہوں، تو پہلے صاف تو کرے نا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ بیٹا صبح و شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو. اگر کینہ بھرا ہوا ہے نا کہ یار فلاں کو نہیں چھوڑنا ہے، بس موقع ملنے کی دیر ہے، آج کلین کر دیں، آج صاف کر دیں. ہم اس نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں جن کا 4 بار شق صدر ہوا. سینہ مبارک کھول کر اس میں نور داخل کیا گیا. کیسا نورانی دل میرے آقا کا. ارے اس نورانی دل والے نبی کے امتی کے دل میں کینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسد کیسے ہو سکتا ہے؟ تکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میلاد کے اس اجتماع، میلاد کی رات گزارنے کے بعد یہ طے کرنا ہے کہ میلاد کے بعد میرا دل بھی میں نے صاف کر دیا، مسلمانوں کے مسلمانوں کے حسد سے، کینے سے صاف کیا. اور اسی مبارک دل کی طرف میرے امام عشق و محبت نے کیا پیارا اشارہ کر کے التجا کی ہے کہ حضور آپ کا دل تو اجیالہ ہے، آپ کا دل تو نور والا ہے، نگاہ فرمائیے تاکہ میرے دل کے میل بھی دور ہو جائیں. کیا التجا کی ہے؟ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دھلے، تو جو چاہے آقا میل میرے دل سے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. ہم نے بس سچی نیت کرنی ہے. آج آئیں اجتماع میں اور یہ نیت کر کے جانا ہے کہ میں نے بدل کے جانا ہے یار، جو گندگی ہے اس کو صاف کرنا ہے. ہاں پھر حضور سے عرض کریں گے نا، حضور ہم نے آج نیتیں اچھی کر لی ہیں، سنت پر عمل کی نیت کر رہے ہیں، دل کو صاف کرنے کی نیت کر رہے ہیں. بس حضور اب آپ بھی اپنی نگاہ ایسی فرما دیں کہ اس پر استقامت مل جائے. اور یقین کریں میرے آقا تو وہ ہیں، دنیا والوں سے دریا مانگو تو قطرہ ملتا ہے. آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ کرے کبھی زندگی میں ہم دنیا میں کسی سے مدد ہی نہ مانگیں. ہاں اللہ کے در سے، اپنے در کے سوا اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. لیکن اگر کبھی زندگی میں ضرورت پڑتی بھی ہے نا تو زیادہ مانگو تو تھوڑا ملتا ہے. اول تو ملتا نہیں ہے، ملے بھی تو جتنا مانگو تھوڑا، دریا مانگو قطرہ ملتا ہے. مگر آقا کون ہے؟ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی سے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی سے مانگا. تو پھر کیا ملتا ہے؟ دریا بہا دیے مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. انشاءاللہ تو اب کینے سے سینے کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ. اور آگے جنت میں ساتھ لے جانے والی بشارت کس کو دی ہے کہ اے بیٹے یہ میری سنت ہے،
اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہے اور سنت کو زندہ کیا اور اس نے مجھ سے محبت کی. وہ کیسا ہے؟ اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ارے جنت چلے جائیں یہ بڑی بات ہے, مگر آقا فرما رہے ساتھ لے کر جاؤں گا, تو اور کیا چاہیے؟ پھر سنت کو کیوں نہ تھام لیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فرمان مصطفیٰ کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو, اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی مسلمان بھائی کی طرف سے دنیاوی امور میں صاف دل ہو, سینہ کینے سے پاک ہو, تب اس میں انوار مدینہ آئیں گے. دھندلا آئینہ اور میلا دل قابل عزت نہیں. مزید فرماتے ہیں جیسے اعمال میں سنتوں کی پابندی باعث ثواب ہے, ایسے ہی دل صاف رکھنا, اچھے اخلاق ہونا بھی سنت ہے, جس سے قرب رسول اللہ حاصل ہوگا. افسوس اکثر لوگ یہاں پھسل جاتے ہیں. اتباع سنت کا دعویٰ تو ہوتا ہے مگر سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ پاک اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک اور اشارہ بھی ہے. یقیناً سر پہ امامہ باندھنا سنت ہے, چہرے پہ داڑھی رکھنا سنت ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے جناب, سفید لباس پہننا سنت ہے. یہ سنتوں پر عمل بھی کچھ لوگ تو نہیں کرتے, مگر دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں سنت پر لوگ عمل کر رہے ہیں. مگر اگلا سوال یہ ہے کہ سینہ پاک رکھنا کینے سے, یہ بھی سنت ہے. سچ بولنا بھی سنت ہے, وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے, ہاں نرمی بھی سنت ہے, مسکرانا بھی سنت ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی سنت ہے, اپنے بڑوں کا ادب کرنا اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا بھی سنت ہے. بعض اوقات امامہ داڑھی سنتوں والا لباس تو ہو جاتا ہے, ظاہری سنتوں پر عمل ہو رہا ہے, کیا اندر جو سنتیں باطنی ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے؟ بلکہ یہاں میں ایک اور تھوڑی سی گہری بات کہوں گا, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے نا, جس کے سر پر امامہ ہے, جو بظاہر سنتوں والے لباس میں ہے, اب اس پر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ باطنی سنتوں پر بھی عمل کرے. چہرے پر داڑھی بھی ہو, زبان پر جھوٹ بھی ہو, سر پر امامہ بھی ہو, دل میں کینہ بھی ہو, سنتوں والا لباس بھی ہو اور وعدے پورے نہ ہوتے ہوں, لوگ تکلیف میں ہوں آپ سے, کاروبار کریں تو جس سے پیسے لیے وہ پیسے لینے والا ڈھونڈ رہا ہو. یہ سب چیزیں سنت کے خلاف ہے. صرف لباس کی سنتیں تھوڑی ہیں, ہمیں نارملی 10 15 20 سنتیں یاد. علماء نے سینکڑوں سنتیں کتابوں میں لکھی کہ نبی پاک کا انداز کیا تھا. تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور میں نے جیسے کہا تھا نا کہ میلاد کے بعد کی زندگی میں بدلاؤ یہ آنا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کرے کہ سنت کے مطابق ہو جائے, اللہ کرے کہ نبی پاک کی اداؤں کے مطابق ہو جائے. ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہو جائیں, جو ہمارے قریب آئے اس کو ہم سے فائدہ ہو, اس کو نفع ملے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ, فرماتے کامل مومن وہ ہے, حدیث کا خلاصہ ہے, جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کرے. ہم میں سے کون پسند کرتا ہے میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے, میری بے عزتی کی جائے, مجھے دھوکہ دیا جائے, مجھے سودا مہنگا دیا جائے, مجھے پریشان کیا جائے, میرے پڑوس والا مجھے تنگ کرے, میرے رشتہ دار مجھے تنگ کریں. ہم چاہتے ہیں سب لوگ میرے لیے اچھے ہو جائیں. تو نبی پاک نے کیا فرمایا, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. آپ بھی تو نرم ہو جائیں, آپ بھی تو دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں, آپ بھی تو دھوکہ نہ دیں, آپ بھی تو خیر خواہ بنے نا. اور یہی کامل مومن ہونے کی نشانی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سنت رسول پر بات ہو رہی ہے, اور سبحان اللہ جب فساد امت ہو, جب سنت پر عمل کرنا مشکل ہو, جب لوگ گناہوں میں غرق ہو جائیں, اس وقت سنت کو زندہ کرنے کی کیا شان ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوط تھامنے والے کے لیے شہید کا ثواب ہے, اور ایک روایت میں فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اچھا, علماء نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ سنت پر عمل کرنے والے کے لیے شہید, اور بعض روایتوں میں 100 شہیدوں کا ثواب. یہ کیوں فرمایا گیا؟ علماء فرماتے شہید ایک بار تلوار کا زخم کھا کر پار ہو جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, مگر جو فساد امت کی وقت جب لوگ سنتوں سے دور ہو رہے ہیں, اس وقت وہ سنت پر عمل کرتا ہے نا, تو یہ ساری زندگی لوگوں کے تانے سنتا ہے, لوگوں کے جملے سنتا ہے, بار بار دل پر زخم لگاتے ہیں لوگ, مذاق اڑاتے ہیں, اور وہ زخم سہتا ہے, وہ برداشت کرتا ہے.
اس کا جہاد جہاد اکبر ہے. اس زمانے میں داڑھی رکھنا, اس زمانے میں سنتوں پر عمل کرنا اور اللہ اکبر سود وغیرہ سے بچنا, یہ وہ کام علماء نے لکھے جو آج کے دور میں آسان نہیں ہیں, مگر مبارک ہو انہیں. لوگ تانے دیتے ہیں پھر بھی داڑھی رکھتے ہیں, لوگ برا بھلا کہتے ہیں مگر پھر بھی امامہ پہنتے ہیں. بعض اوقات خاندان کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, میں خاندان والوں کی, میں دنیا والوں کی بات دیکھوں, ان کی ناراضی کے بارے میں سوچوں, یا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے بارے میں سوچوں. آپ میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے, شاید اب تو یہ معاملہ کم ہو گیا, مگر جو دعوت اسلامی کے اوائل میں ماشاءاللہ ماحول میں آئے اور انہوں نے اس زمانے میں داڑھی رکھی جب نوجوان داڑھی نہیں رکھتے تھے, جب سر پر امامہ کوئی کوئی پہنتا تھا, تو وہ دن ہمیں یاد ہیں کہ لوگ کیسی کیسی باتیں سناتے تھے, کیا کیا جملے کستے تھے. مگر مبارک ہو ان مبلغین کو, مبارک ہو ان عاشقان رسول کو, جنہوں نے الحمدللہ اس وقت تانے تو سنے مگر سہرے سے داڑھی کو نہ اتارا, سر سے امامے کو نہ اتارا, سنت والا انداز نہ چھوڑا. سبحان اللہ, میرے رب کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ انہیں انشاءاللہ شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایسی اسلامی بہنیں بھی الحمدللہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جب انہوں نے پردہ کیا, سنت پر عمل کیا, خاندان بھر سے تانے ملے, خاندان بھر سے باتیں ہونا شروع ہو گئیں, لیکن سبحان اللہ انہوں نے بے پردگی کی طرف رجوع نہ کیا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سچی کنیزہ بن کر رہیں, تانے تو سنتی رہیں مگر دین پر عمل کرتی رہیں. لوگ کہتے تھے شادی کیسے ہوگی, اسلامی بھائیوں کو بھی کئی لوگوں نے کہا داڑھی رکھ لو گے تو شادی کیسے ہوگی, یہ ایسا لباس پہنو گے تو امامہ پہن لو گے تو شادی کیسے ہوگی. الحمدللہ آج لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں کوئی اچھا دعوت اسلامی کا مبلغ بتائیں, اپنی بچی کی شادی اس سے کرنی ہے. یہ اللہ نے عزت دی نا دعوت اسلامی, سنت کی عزت ہے. تو پتہ چلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ دنیا والوں کے پیچھے کچھ اور لوگ چلتے ہیں. جو عاشق ہوتا ہے نا, جو نبی پاک کا امتی ہوتا ہے, یہ نہیں سوچتا لوگ کیا کہیں گے. ہاں, میرا ٹارگٹ ایک ہی ہے, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں حضور کا امتی ہوں, میرا دین پارہ نہ نہیں. اور یہی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہی. ادھر ادھر لوگوں کی باتیں سن کر نبی پاک کے طریقے کو نہ چھوڑنا, حضور کے دامن کو تھام کے رکھنا. دنیا سے خیر سے جاؤ گے اور وہاں حضور اپنے دامن میں چھپائیں گے. کیا لکھا میرے رضا نے, اونے جانا اونے مانا نہ رکھا غیر سے سنت پر عمل کرنے کی فضیلت تو سن لی. جو سنت چھوڑ دیتے ہیں, سنت سے منہ موڑ لیتے ہیں, اللہ اکبر, بعض اوقات تو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. غور سے سنیں, میرے آقا فرماتے ہیں من اتبع سنتی فہو منی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت کی پیروی کی وہ مجھ سے ہے, اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. علماء کرام اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں مطلب یہ کہ جو بندہ کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام ہی سے خارج ہے. غور سے سنیں, وہ لوگ جو سنت کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں, گھن کھاتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کھانے کا, یہ کون سا طریقہ ہے. جناب معاشرے کے ساتھ چلو, کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے اور تمہیں سنت بری لگتی ہے. دوبارہ سنیں, علماء فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ جو بندہ کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام ہی سے خارج ہے, اور جو بلا عذر سنت چھوڑنے کا عادی ہو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ اور پرہیزگار لوگوں میں سے نہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے بن کے حضور کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. اب ذرا سنتے ہیں میرے آقا کے پیارے صحابہ کس طرح نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرتے. ایک تو وہ سنتیں ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایسا کرو یا ایسا فرمایا یہ مت کرو, مگر کچھ سنتیں وہ ہیں جس کے بارے میں حضور نے بتایا نہیں کہ یہ کرنا ہے, مگر صحابہ ہر ادا کو تلاش کرتے تھے, ہر طریقے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا, وضو کیا, پھر مسکرانے لگے وداؤٹ اینی ریزن. آپ مسکرانے لگے تو لوگوں نے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ خود ہی فرماتے ہیں, کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اسی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں حاضر ہوا تھا, حضور نے پانی منگوایا, وضو کیا, وضو کے بعد مسکرائے. میں نے نبی پاک سے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, بلکہ خود نبی پاک نے سوال کیا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا
جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی ایگزیکٹلی اس عادت کو ادا کر رہے ہیں کہ کام بھی یہی تھا۔ وضو کرنے کے بعد میرے آقا مسکرائے تھے، سبحان اللہ۔ اب یہ کیسی ادا ہے؟ خود ہی کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں نا، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں۔ خود ہی پوچھ رہے ہیں، پتہ ہے کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخاطب دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، کیا محبت ہے نبی پاک علیہ السلام سے کہ حضور نے جس مقام پر جا کر جو کام کیا، جیسے کیا، ایگزیکٹلی ہم نے عمل کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا، وجہ کیا ہے، کچھ نہیں سوچتے تھے صحابہ، وہ بس ایک ہی بات سوچتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت ابو دردہ سے کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، میں دیکھنے لگی ہوں آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں مسکراتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے یہ کمال کی بات ہے کہ عورت اپنے شوہر سے کہے کہ آپ مجھے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہیں۔ آج کل تو بیچاری بیویاں انتظار کرتی ہیں کبھی کوئی شوہر آ کر مسکرا لے، تو ایسا نہ کیا کریں، گھر جا کر مسکرایا کریں، ورنہ ایسا نہ ہو بہت دنوں بعد مسکرائیں تو پوچھا جائے خیر تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے، آج بہت مسکرا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گھر میں نرمی والا ماحول ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت ابو دردہ سے ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ بات کیا ہے، آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں مسکراتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں نا، حضور جب بھی میری طرف نظر فرماتے ہیں، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ مسکراہٹ وہاں سے لی، اپنی زندگی میں شامل کر دی۔ یہ ہے امپلیمنٹیشن، یہ ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ بیان تو میں بھی کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہم کیا شامل کرتے جا رہے ہیں؟ آج مزہ یہ آئے کہ آج کے بعد میلاد کی برکتیں ایسی لیں کہ ہماری زبان پر، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آنا شروع ہو جائے، ہم اپنے گھر والوں سے مسکرا کر ملیں، اپنے دوستوں سے مسکرا کر ملیں، عام اسلامی بھائیوں سے مسکرا کر ملیں۔ نہیں مسکراتے بھائی، مسکرائیں، ماحول خوشگوار ہو جائے گا، ثواب ملے۔ سنت کی نیت سے مسکرائیں پھر ثواب، ایسا نہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے مسکرا رہے ہیں۔ کئی کسٹمر سروس والے ویسے ہی مسکراتے رہتے ہیں، اگر نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ہے، لیکن اگر اس لیے مسکرا رہے ہیں، کس لیے مسکرا رہا ہوں؟ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پس پہ، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پس پہ، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کیسی سنت پر عمل، کیسی ادا کو ادا کرنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں جب سے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے دیکھا، اس کے بعد کبھی میرے لیے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں بنائی گئی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی نے ایک دن بکری کی دستی کا گوشت منگوایا، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھا لیا، پھر تازہ وضو کیے بغیر نماز ادا کر لی۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں نبی پاک نے اسی مقام پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت کھایا تھا، اسی طرح کیا تھا، بس میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے تو کمال کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر مکے جا رہے ہیں، راستے میں ایک درخت آیا، اچھا درخت اونچا ہے، ٹھیک ہے، اپنا امامہ خود کھولتے ہیں اور درخت میں الجھاتے ہیں، اٹکاتے ہیں، پھر اس کو کھول کر دوبارہ باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، درخت اونچا ہے، امامہ کھول کر اٹکاتا کون ہے اس میں، پھر کھول کر دوبارہ امامہ باندھ رہے ہیں۔ کہتے میں اور کچھ نہیں جانتا، ایک بار حضور علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے گزرا، درخت کی شاخیں نیچے تھی، نبی پاک کے امامے کو درخت کی شاخوں نے محبت سے تھام لیا تھا۔ آئے ہائے، جب میں یہ بیان پڑھ رہا تھا یہ الفاظ اتنے پیارے لگے، اتنا مزہ ہے، لفظ تو سنے نا، درخت کی شاخوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کو محبت سے تھام لیا تھا۔ یعنی ہم عام الفاظ میں کہیں اٹک گیا، لیکن کیا پیارے الفاظ ہیں۔ اچھا سبحان اللہ۔ تو نبی پاک نے رک کر اپنا امامہ اس سے نکالا، چھڑایا، اور سبحان اللہ، بس میں اور کچھ نہیں جانتا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا۔ یہ عشق ہے، یہ پیار ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے، آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر نماز چلی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ، مگر داڑھی لوگ کاٹ دیتے ہیں۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। लोग मुसलमान कहलाने वाले धोखा देते हैं। बताइए ना, यहाँ तो हुजूर ने डायरेक्टली जो फरमाया है उस पर अमल नहीं हो रहा है, और उनको तो जो नहीं फरमाया वो उसको भी तलाश कर करके अमल कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्लीज़ अगर वाकई सच्ची मोहब्बत है, वाकई मीलाद की बरकतें लेनी है ना, तो आज ज़िंदगी में ये बदलाव आना चाहिए कि बस अब ज़िंदगी गुजरेगी तो नबी पाक के तरीके पर गुजरेगी। आज के बाद मेरा खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, कारोबार करना, फैमिली के मामला, तमाम मामलात में मैंने पहले ये देखना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था, और प्यारे आका इस अमल के करने से मुझसे राज़ी होंगे या नाराज़ हो जाएंगे, ये हमने देखना है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के ऐसे पुरफितन दौर, अभी आपने सुना कि फसाद उम्मत के वक्त जो सुन्नत को जिंदा करे उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। हम कितने लकी हैं पता है आपको, हम कितने खुशनसीब हैं कि ऐसे पुरफितन दौर में हमें एक ऐसी शख्सियत का साथ मिला है जिसको सुभान अल्लाह सुन्नत से इतना वालेहाना प्यार है। वो सिर्फ सुन्नत पर अमल करने की बात नहीं करते, वो पहले खुद सुन्नत पर अमल करते हैं, फिर लाखों लोगों को सुन्नत पर अमल करवाते हैं। जुल्फे रखना सुन्नत है, उन्होंने वो सुन्नत अमल की, लाखों को रखवाई। अमामा बांधना सुन्नत है, उन्होंने खुद पहले इमामा बांधा, लाखों को बंधवाया भी। अल्लाह अकबर, और सुन्नतें देखते चले जाएं। खाना खाने की सुन्नतें, पीने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, सोकर उठकर सुन्नतें, घर में आने की सुन्नतें, सफर पर जाने की सुन्नतें, अलगर्ज ऐसी हजारों सैकड़ों सुन्नतें हैं कि जिस पर माशाअल्लाह उस शख्सियत ने खुद अमल किया, और उसके बाद अपने बयानात के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए अल्लाह अकबर लाखों इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को इस सुन्नतों पर अमल करवा दिया। संजीदगी से अगर सर्वे किया जाए, न्यूट्रल आई से अगर एक सर्वे करवाया जाए, अल्लाह अकबर, जो ऐसी सुन्नतें नजर आएंगी जो आज के दौर में भुलाई जा चुकी थी, उस अजीम शख्सियत ने उन सुन्नतों को फिर से जिंदा कर दिया। मिसवाक करना सुन्नत है, इस अजीम शख्सियत ने इस सुन्नत को जिंदा किया। आज दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के दिन मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, हफ्ते मनाए जाते हैं, कभी सुना नहीं था कि इस हफ्ते को हफ्ता मिसवाक मनाया जाएगा। अल्लाह अकबर, बहुत सारी ऐसी सुन्नतें जो उम्मत में राइज की। अल्लाह अकबर, उस शख्सियत के साथ जिसको खाना खाने का मौका मिला होगा ना, तो देखा होगा पहले तो नियत करवाते हैं, अच्छी नियत करवाते हुए कहते हैं कि इत्तिबाए सुन्नत की नियत से पहला लुकमा सीधी तरफ राइट साइड से चबाऊंगा। अरे ये तो पता भी नहीं था कि खाना खाते हुए ये भी कोई सुन्नत है कि लिवाला चबाना पहले किधर से है, किस साइड से खाना है। अल्लाह अकबर, अब सोचे जो खाने पीने, उठने बैठने और कपड़े और लिबास की सुन्नतों का ऐसा आमिल होगा, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहां जहां फरमाया होगा, जहां कुरान और हदीस के अहकाम होंगे, उसकी पाबंदी का आलम क्या होगा। और यकीनन मुझे उनका नाम बताने की हाजत नहीं, क्योंकि ऐसा दुनिया में एक ही है, ऐसे ही सुन्नतें फैलाने वाला सुभान अल्लाह एक ही मर्दे कलंदर है, और उनका नाम हम सब की अमीर अहले सुन्नत हैं। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सलामती अता फरमाए। अरे एक सुन्नत को जिंदा करने वाले को 100 शहीदों का सवाब है, जो खुद भी सुन्नत पर अमल करे, सुन्नत को जिंदा भी करे और लाखों को सुन्नत का आमिल बना दे। बताओ उसके सवाब का आलम क्या होगा। वी आर सो लकी। ये बिलीव करें, अगर वाकई सुन्नतों पर अमल करना है। कुछ लोग कहते हैं यार ये दावत इस्लामी वाले बड़ी सुन्नत की बात करते हैं, इज्तिमा सुन्नतों भरा इज्तिमा, काफिला सुन्नतों भरा काफिला, दर्स बयान सुन्नतों भरा बयान, जब देखो सुन्नत की बात करते हैं। अरे हम सुन्नत की बात क्यों ना करें, सुन्नत तो जन्नत में जाने वाला रास्ता है। हुजूर फरमाते जिसने मुझसे मोहब्बत, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो सुन्नत तो जन्नत में ले जाती है। निकले हैं कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया पर, ऐसे लोग आए हैं जो सुन्नत की अहमियत मुसलमानों के दिल से कम करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर आकर करते हैं। भाई फर्ज पढ़ लो, हैं वितर पढ़ लो, वाजिब पढ़ लो, सुन्नत पढ़ने की क्या जरूरत है, सुन्नत पर अमल करने की क्या जरूरत है। रमजान में भी कुछ लोग आए थे, तरावी ना पढ़ो, ये मौलवियों ने मुश्किल कर दिया है, सुन्नत है बस फर्ज पढ़ लो। अल्लाह अकबर, मैं इन यूट्यूबर्स, इन सोशल मीडिया वालों की बात सुनूं या मैं उस्मान गनी की अदा को देखूं। अरे वो तो उस तरीके पर भी अमल कर रहे हैं जिस पर नबी पाक ने अमल करने का हुक्म भी नहीं दिया। अरे मैं इनकी बातें सुनूं या मेरे आका की बात सुनूं कि मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ने वाला मुझसे नहीं, और सुन्नत पर अमल करने वाले को आका जन्नत में साथ ले जाएंगे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा, ये भी हमें आज
फैसला करना होगा हमने सुनना किसको है, हमने फॉलो किसको करना है। आज के इस फैशन भरे दौर में एक मर्दे कलंदर है, एक माहौल है दावत इस्लामी का जो पकड़ पकड़ कर हमें फैशन की वादियों से निकालकर, कुफ्फार के तरीके से निकालकर महबूब पाक के तरीके पर अमल करवा रहा है। अरे वो लोग जिनके अंग्रेजी बाल थे उनके सरों पर आज जुल्फे हैं, वो लोग जो तरह तरह के तराश खराश के लिबास पहनते थे आज वो सुन्नतों भरे लिबास में नजर आते हैं, वो लोग जो सर पर टोपी नहीं पहनते थे आज लाखों लोगों के सर पर इमामा है, वो जिनका चेहरा नबी पाक की सुन्नतों वाला नहीं था आज उनके चेहरे पर दाढ़ी जगमगा रही है। अरे वो लोग जिनकी जबानों पर गालियां थी आज अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल की बरकत से जिनकी जबान पर दुरूद व सलाम की सदाएं हैं, मैं इस माहौल में ना जाऊं तो कहां जाऊं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फैसला आपने करना है। आपके सामने स्ट्रगल भी है, आपके सामने रिजल्ट भी है, आपके सामने नतीजा भी है कि सुभान अल्लाह जो दावत इस्लामी में आता है उसे सुन्नतों से प्यार नसीब हो जाता है। तो ये है आज के दौर में छांव, ये है वो प्यारी छतरी, ये है वो प्यारा माहौल जो हमें गुनाहों की बारिश से, गुनाहों के सैलाब से बचाकर हमें सुभान अल्लाह सुन्नतों के इस प्यारे माहौल में लेकर आता है। तो दावत इस्लामी की नेमत को समझिए, इस माहौल में आ गए हैं तो अब सुन्नतों पर अमल भी कीजिए। एक बार फिर अपनी बात दोहरा देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में लाखों लाख आशिकान रसूल सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, मगर हमने इस बात पर भी तवज्जो रखनी है कि इमामा, दाढ़ी, सुन्नतों भरा लिबास और बाकी ज़ाहिरी सुन्नतों पर अमल जरूर करना है, मगर साथ साथ अंदर भी हमने साफ करना है। जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाती है। अब हमारी जबान सिर्फ सच बोले, अब हमने जनाब वादे करके पूरे करने हैं। कारोबार करना है तो सच्चा करना है ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि दावत इस्लामी वाले, इस माहौल से वाबस्ता जो लोग हैं वो सरापे में भी सुन्नतों के पाबंद हैं और किरदार में भी सुन्नतों के पाबंद हैं। और सुभान अल्लाह ऐसे बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम सबको ऐसा बनना है और इंशाअल्लाह हुजूर के पीछे पीछे हमने जन्नत में जाना है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी की बहारों की बात करूं, अब मैं आपको एक दो बहारें सुनाता हूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हैदराबाद के वाक़या सुने। एक इस्लामी भाई खुद कहते हैं, अब वो इस्लामी भाई हो गए हैं, कहते मैं एक खतरनाक डाकू था, लोगों पर मेरी दहशत तारी थी, मैं बेहतरीन फाइटर था, कई पुलिस मुकाबले भी कर चुका था, बिलाखिर मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। जेल में रहकर भी मैं जराइम के नित नए मंसूबे बनाता रहता था। रिहाई के बाद शायद मैं और इसी तरह के रास्ते पर चल पड़ता, मगर अल्लाह ने मेरे किस्मत में कुछ और लिखा था। दावत इस्लामी के शोबा फैज़ान कुरान जो जेलों में काम करता है, बस जिस जेल में मैं था उस जेल में मुझे उन इस्लामी भाइयों की सोबत नसीब हो गई। अब क्या हुआ, मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मुझ पर इनफरादी कोशिश की, मैंने अपने पिछले सारे गुनाहों से तौबा की, नेक बनने की नीयत की। जेल ही में मैंने दावत इस्लामी के मदरसे फैज़ान कुरान से मैंने मुकम्मल कुरान पाक सीखा, मैंने नमाज पढ़ना सीखी, 6 कलमे, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल और आखिरी 10 सूरतें भी याद कर ली। अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुका हूं जिसमें जराइम की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे ये कहने दीजिए कि मुझ जैसे पापियों गुनाहगार को पुलिस की दर्दनाक मार जो है वो सुधार ना सकी, मगर दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों की शफकत और मोहब्बत ने मेरे सोए हुए ज़मीर को जगाकर मेरे सुधरने का सामान कर दिया। ये एक वाकया है। यकीन करें, अगर मैं सिर्फ ये बहारें आपके साथ भी, आप बल्कि हम सारे ही बहार हैं। मैं सच बताऊं, अगर मैं बारी बारी खड़ा करना शुरू करूं ना कि जरा अपने बारे में बताओ, आप पहले क्या थे, अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी दास्तानें आती हैं कि बंदा कहे ये क्या था और आज क्या हो गया है। हम सब अपने बारे में गौर करें कि मुझ पर दावत इस्लामी का कितना एहसान है। मैं अकेला दावत इस्लामी में नहीं आया, याद रखिएगा। मुझ पर और दावत इस्लामी का जो बड़ा एहसान हुआ ना, हम तो आए दावत इस्लामी में, मगर हमारे आने के बाद हमारा पूरा घर दावत इस्लामी वाला बन गया। हमारे बच्चों का दीन ईमान महफूज हो गया, हमारे बच्चों का अकीदा और आने वाली नस्लें भी अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह कहने वाली और नबी पाक, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाली बनेंगी, क्योंकि ये फैजान है दावत इस्लामी का। कई ऐसे इस्लामी भाई भी माहौल में आए कि जब वो आए तो उनकी वजह से उनके माँ बाप माहौल में आ गए। नॉर्मली माँ बाप बच्चों को दीन की तरफ लाते हैं, ऐसी सैकड़ों दास्तानें मौजूद हैं कि बेटा दावत इस्लामी के माहौल में या बच्ची बेटी दावत इस्लामी में आई और उसकी बरकत से उसके माँ बाप भी नेक नमाजी बने, उसके भाई बहन भी बने, और अब इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें भी ये सिलसिला रहेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को भी गौसे पाक की दामन से वाबस्ता रखे, दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रखे, क्योंकि ये माहौल नबी पाक से मोहब्बत का दर्स देता है, ये माहौल हमें सुन्नतों से मोहब्बत का दर्स देता है, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के जाम भरकर पिलाता है, औलिया किराम की अजमत के चराग दिल में रोशन करता है। फिर क्यों ना हम दावत इस्लामी से प्यार करें। और सुभान अल्लाह, अगले 2-3 दिन बाद तो 2 सितंबर आने वाली है।
آپ جانتے ہیں 2 سپٹمبر کیا ہے؟ یہ یوم دعوت اسلامی ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کی اس عظیم نعمت پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں, شکرانے کے نوافل بھی ادا کریں. انشاءاللہ 2 سپٹمبر کو آپ نے مدنی چینل دیکھنا ہے. انشاءاللہ 2 سپٹمبر کو لائیو ٹرانسمیشنز کے ذریعے دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں ہونے والی خدمات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, اپنے جذبے کو اور بڑھائیں گے اور اپنے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ وفاداری کو اور آگے لے کر چلیں گے. اور اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کی اس تمام کاوشوں, چلے میں چھوٹی سی آپ کو ہائی لائٹ دیتا ہوں کہ اتنا بڑا کام دیکھیں, یہ وہ کام ہے جو صدیوں میں ہوتا ہے, اور اللہ پاک نے امیر اہل سنت کے فیضان کی برکت سے, دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں کی برکت سے یہ کام 45 سالوں میں کہاں تک تقریباً پہنچ گیا. اللہ اکبر. اس وقت جو ہمیں کنز المدارس بورڈ, جو دعوت اسلامی کا اپنا تعلیمی بورڈ ہے, اس کی اگر مدارس المدینہ, جامعۃ المدینہ جو فل ٹائم ہے, جو پارٹ ٹائم ہے, ان سب کو ملا لیں تو آپ کو پتہ ہے سب کو ملانے کے بعد تعداد کتنی بنتی ہے؟ 24,200 سے زائد مدارس اور جامعۃ المدینہ ہیں. بڑے بڑے اداروں میں, بڑی بڑی تنظیموں میں 24,000 اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے. میں بات کر رہا ہوں 24,000 ادارے ہیں. یہ سب ملا لیں اگر, اور سبحان اللہ آل ٹوگیدر طلباء کی تعداد تقریباً 5,97,000 سے زیادہ, یعنی 6 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس بغیر کسی فیس کے, کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے, کوئی درس نظامی کر رہا ہے, کوئی دیگر علوم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ عز وجل. پھر فیضان آن لائن اکیڈمی بنائی. یہ دنیا کا یونیک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں 90 کے قریب ملکوں میں آن لائن 70 کے قریب کورسز دعوت اسلامی کا یہ شعبہ کروا رہا ہے. ہزار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کورسز کر کے فارغ ہو گئے اور ہزاروں اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں. دعوت اسلامی نے 24 کے قریب دارالفتہ اہل سنت قائم کیے, جس میں تقریباً ہر مہینے 30,000 سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. 30,000 شرعی رہنمائیاں ہر مہینے دی جا رہی ہیں. المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ذریعے دینی لٹریچر پر تحقیقی کام سر انجام دیا جا رہا ہے, جس کے تحت اب تک 2200 سے زائد کتب و رسائل پر تحقیقی کام کیا جا چکا ہے. یقین جارے جو کتاب پڑھ رہے ہیں انہیں معلوم ہے, اگر تھوڑا سا غور سے پڑھیں تو اس کا تو نام بھی عربی تھا, وہ بزرگ بھی کوئی بہت پرانے تھے, صدیوں پرانی عربی کتاب جو ہمیں تو شاید پڑھنا بھی نہ آتی. ہمارے المدینۃ العلمیہ نے نہ صرف ترجمہ کیا, اس کو آسان بھی کر دیا تاکہ آج امت ان بزرگوں کا فیضان حاصل کر سکے, ان کے علمی سمندر سے اپنا دامن بھی بھر سکے. سبحان اللہ. دینی لٹریچر کی اشاعت کے لیے دعوت اسلامی نے اپنا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ بنایا. آج آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی, میں نے چیک کروایا تھا کہ دینی کتابوں کو چھاپنے والا, دینی کتابوں کو سیل کرنے والا دنیا کے ٹاپ لیول کے مکتبوں میں مکتبۃ المدینہ بھی سر فہرست ہے. الحمدللہ. پاکستان کا نمبر 1 تو ہے, مگر دنیا بھر کے جو دینی کتاب چھاپنے والے مکتبے ہیں ان کی اگر ٹاپ لیول کی بات کی جائے تو 1 آف دا ٹاپ الحمدللہ آپ کا مکتبۃ المدینہ ہے. لوگ کہتے ہیں آج لوگوں کے پاس کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں, دینی کتاب کون پڑھے گا, آڈیو سن لیتے ہیں, ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. مگر آج کے دور میں بھی دعوت اسلامی لاکھوں لاکھ کتابیں شائع کر کے عاشقان رسول تک پہنچا رہی ہے. اور ماشاءاللہ علم کے جو طلبگار ہیں وہ اپنی علمی پیاس مکتبۃ المدینہ کی کتابوں سے بجھاتے ہیں. اب سبحان اللہ آگے چلتے ہیں. دنیا بھر میں دینی کاموں کی دھوم مچانے کے لیے دعوت اسلامی کا پورا تنظیمی سیٹ اپ ہے. ذیلی حلقے سے لے کر مرکزی مجلس شورا تک پورا ایک نظام قائم ہے. شہر شہر گاؤں گاؤں ذمہ دار موجود ہیں. عاشقان رسول کی تربیت کر کے انہیں دینی کاموں کے لیے ملک اور بیرون ملک بھجوایا جاتا ہے. میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر بھی خدمت دین کا سلسلہ جاری ہے. اور سبحان اللہ سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کے 100 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جن میں فالوورز کی تعداد 7 کروڑ سے زیادہ ہے. اچھا اس کی ویورز کی تعداد نہیں, جو تھوڑا سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں ویورز الگ چیز, دیکھنے والے الگ ہوتے ہیں, سبسکرائب اور فالوور کرنے والے اتنے زیادہ نہیں ہوتے. ہمارے ویوز بلینز میں ہیں, ہاں اربوں کی تعداد میں ماہانہ ویوز ہمیں ملتے ہیں, مگر 7 کروڑ سے زیادہ الحمدللہ سبسکرائبر اور فالوورز ہو چکے. مدنی چینل کی بات کریں, اردو مدنی چینل, انگلش مدنی چینل, بنگلہ مدنی چینل, بزرگوں کا مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, اللہ اکبر یہ دعوت اسلامی چلا رہی ہے. آئی ٹی کے شعبے کی طرف نظر کریں تو 55 موبائل ایپلیکیشنز اور درجنوں ویب سائٹ دعوت اسلامی نے جاری کی. سبحان اللہ. پھر دعوت اسلامی کے فلاحی شعبے FGRF کی بات کریں, تقریباً 35 لاکھ کے قریب پودے لگائے جا چکے ہیں. 1 کروڑ افراد سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جا چکی ہے. ہیلتھ کیئر سینٹر سے 1 لاکھ سے زیادہ عاشقان رسول استفادہ حاصل کر چکے ہیں. کئی ہزار گھروں کو بنا کر سیلاب زدگان اور آفت زدہ لوگوں کو دیے جا چکے. مگر ایک خدمت ایسی ہے, کروڑوں روپے جمع کرنا تو آسان ہے, مگر یہ جو کام دعوت اسلامی نے کیا جو میں بتانے جا رہا ہوں, 87,400 سے زیادہ خون کی بوتلیں دعوت اسلامی تھیلیسیمیا کے مریضوں کو دے چکی ہے.
میں بڑے بڑے ادارے والوں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں ان کو پوچھتا ہوں یہ بتائیں دنیا میں کوئی تنظیم آپ نے سنی ہے جو 87,000 خون کی بوتلیں دے؟ 87 کروڑ روپے جمع کر کے بانٹنا آسان ہے, 87,000 لوگوں کو کون تیار کر سکتا ہے؟ یہ میرے پیر و مرشد کی آواز ہے جو تیار کر سکتی ہے, یہ دعوت اسلامی سے محبت ہے جو تیار کر سکتی ہے. ارے دنیا میں ایسا میلاد کدھر منایا گیا ہوگا کہ میلاد بھی منایا, اور ماشاءاللہ کئی میلاد کے اجتماع میں باہر FGRF کا اسٹال لگا ہوا تھا. ہم سے اداروں نے پچھلے دنوں رابطہ کیا, خون کی قلت ہے, خون نہیں مل رہا. ہم نے کہا گھبراؤ نہیں, میلاد منانے والے میلاد پر خرچ بھی کریں گے, اپنا خون بھی دکھیاری امت کو پیش کریں گے. کئی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے نا, میلاد پر خرچ کرتے ہو, غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہو. ارے یہ میلاد منانے والے ہی ہیں جو غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں, مال و دولت سے تو کرتے ہیں, خون کے ذریعے بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں, بیماروں کی مدد بھی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ مدد بھی کرتے رہیں گے, میلاد بھی بناتے رہیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, تب تلک انشاءاللہ جشن ولادت ہم مناتے جائیں. سنتوں کا پیغام بھی پھیلاتے جائیں گے, درخت بھی لگاتے جائیں گے, غریب مسلمانوں کی مدد بھی کرتے جائیں گے, آفت زدہ علاقوں میں امداد بھی پہنچاتے جائیں گے, تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون بھی پہنچائیں گے, اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, میلاد بھی بناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اس تنظیم سے الحمدللہ اتنے بڑے کام کے لیے سپورٹ کرنے کا بھی آپ کو موقع مل رہا ہے, اتنے بڑے دینی کام میں اپنا حصہ ملانے کا موقع مل رہا ہے. اور وہ کب ہے؟ وہ 6 سپتمبر آ رہی ہے, ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم. سبحان اللہ, اگر آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور جناب اس کے ساتھ اس کا اربوں روپے کا پروفٹ ہے, آپ کو حصہ لینے کا موقع مل رہا ہے, آپ بھی پارٹنر بن جاؤ. آپ کہیں گے واہ بھائی واہ, اتنی بڑی کمپنی کا مجھے پارٹنر بنا رہے ہیں, تھوڑے پیسے میرے شامل کر لو. زیادہ مالدار کہے گا زیادہ شامل کر لو. سبحان اللہ, یہ ثواب کی فیکٹری لگی ہوئی ہے جس کے 100 کے قریب شعبہ جات ہیں, دنیا بھر سے نیکیاں آ رہی ہیں. کہیں کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے, کہیں کوئی نئی مسجد بن رہی ہے, کہیں جناب غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو مسجد بنایا جا رہا ہے, کہیں بے نمازی نمازی بن رہا ہے, کہیں سنتوں سے دور سنتوں کا پابند بن رہا ہے, کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا ہاتھ چومتا نظر آ رہا ہے. ارے بلکہ کوئی جیل میں قیدی ہے اور جناب برائیاں کر کے وہاں گیا ہے, وہ توبہ کر کے اچھا مسلمان بن رہا ہے. مدنی چینل دیکھ کر اسلامی بہنیں پردہ اپنا رہی ہیں, شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں. دنیا بھر میں یہ نیکیوں کا کام ہو رہا ہے, ایک فیکٹری ہے جو چلتی جا رہی ہے اور ثواب بنتا جا رہا ہے. ارے کیا صرف مال ہی کمانا ہے, ثواب نہیں کمانا؟ آؤ اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا پارٹنر بننے کا موقع مل رہا ہے, شیئر ہولڈر بننے کا موقع مل رہا ہے. دعوت اسلامی کے ان جملہ کاموں کو یوں سمجھیے ہم نے یونٹ میں بنا دیا ہے. اللہ نے آپ کو جس کو جتنا نوازا ہے آگے بڑھیے. ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے. سبحان اللہ, جتنے یونٹ لے سکتے ہیں لیجئے, نہ صرف اپنی جیب سے دیجئے بلکہ اور عاشقان رسول کو تیار کیجئے. بھائی ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے تو تھوڑا بہت دے سکتا ہوں, لیکن میں کوشش کر کے اپنے رشتہ دار, اپنے دوستوں, اپنے جاننے والوں, اپنے موبائل میں جتنے نمبر ہیں ان سب تک اپنی بات پہنچا کر بہت سارے یونٹ جمع کر سکتا ہوں. تو سبحان اللہ, جتنے یونٹ جمع کروں گا جتنا نیکی کا کام ہوگا انشاءاللہ میں بھی اس کا شیئر ہولڈر بن جاؤں گا, مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا. ایک بار قبلہ مفتی قاسم صاحب نے کمال کی بات فرمائی, فرمایا جو دعوت اسلامی کے ان جملہ کاموں کے لیے اپنا حصہ ملاتا ہے اس کو پوری دعوت اسلامی میں ہونے والی نیکیوں کا حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. ہم رہیں نہ رہیں, دعوت اسلامی نے رہنا ہے انشاءاللہ, قیامت تک رہنا ہے. تو ہم اپنی دعوت اسلامی کے لیے اس ٹیلی تھون میں جی بھر کر حصہ ملائیں. وہ لوگ جو مجھے مدنی چینل پر یا بعد میں اس ویڈیو کو سنیں, لائیو سن رہے ہیں, سب اس پر کوشش کریں. لوگ کہتے ہیں جناب دعوت اسلامی اتنا ڈونیشن کرتی ہے, اتنے سارے پیسے جمع کر کے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ مجھے بتائیں دنیا میں کون سی آرگنائزیشن ہے جس کے 50,000 سے زیادہ امپلائیز ہوں؟ 50,000 لوگوں کی تنخواہ کا آپ مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر ہم منیمم تنخواہ بھی پکڑ لیں, چلیں آپ کو یا آپ کی کیلکولیشن سے سمجھا دیتا ہوں, اپنے کیلکولیٹر نکال کر کبھی گھر جا کے 30-35 ہزار بھی
اگر تنخواہ ایوریج ہونا 40,000 بھی اگر ایوریج تنخواہ گن لیں آپ 50,000 لوگوں کی، حالانکہ بیرون ملک میں تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، یہاں بھی کچھ لوگ ہمارے سینئر ہو چکے ہیں ان کی تنخواہ زیادہ، میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں، تو بھی جناب یہ 20 ارب روپے، یہ 2 ارب روپے ماہانہ بن جائیں گے، 2 ارب روپے 200 کروڑ روپے ماہانہ بنتے ہیں 50,000 لوگوں کی تنخواہ۔ یہ سوال آپ کا ضرور بنتا ہے 50,000 لوگ رکھ کیوں لیے، اتنے سارے لوگ جاب پہ کیوں رکھے؟ مجھے بتائیں، یہ ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اس میں دعوت اسلامی کے شاید چند ہی امپلائیز ہوں گے، اس کا مطلب دعوت اسلامی میں تو لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں جو اللہ کے لیے فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ مگر مجھے بتائیں نا، مسجد بنائیں گے تو امام صاحب نہیں چاہیے گے، مؤذن صاحب نہیں چاہیے گے؟ اگر آپ مدنی چینل پہ یہ کیمرہ مین میرے بھائی جو آپ کو پورا پروگرام دکھا رہے ہیں تو کیا کیمرہ مین اور ڈائریکٹر نہیں چاہیے گے؟ ابھی آپ نے سنا 24,000 مدرسے ہیں، ارے بھائی ہر مدرسے میں 2 اسلامی بھائی اگر استاد صاحب رکھ لیں تو ہی 50,000 ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب دعوت اسلامی کے ہزاروں کام تو وہ ہیں جو بغیر جاب پہ، بغیر آپ جناب سیلری دیے کروا رہے ہیں، جہاں بہت نیسیسری ہے، جہاں بہت ضروری بنتا ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں، صرف وہاں امپلائیز رکھے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ملینز، جی ہاں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ ہیں جو اپنا کاروبار، اپنی جاب، اپنے وسائل کا کام کر رہے ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، مگر جہاں ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے وہاں صرف امپلائی رکھتے، تب بھی وہ 50,000 ہو گئے۔ تو جس کی 200 کروڑ روپے ماہانہ کی تنخواہ ہو، میں ایوریج بتا رہا ہوں، آگے چلیے پھر یہ الیکٹرک کے بل ہیں، ہزاروں لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ اجتماعات میں، کہیں لنگر ہو رہا ہے، کہیں اعتکاف رمضان میں ہو رہے ہوتے ہیں، قافلے سفر کر رہے ہیں، میں گنواتا چلا جاؤں تو یہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں۔ الحمدللہ یہ ہو رہے ہیں آپ ہی کی مدد سے ہو رہے ہیں، آپ ہی کے ڈونیشن سے ہو رہے ہیں۔ مدنی چینل چل رہا ہے، کبھی کوئی اس پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہے، مگر کیا اس کی فیسز نہیں ہیں؟ دنیا بھر میں ٹیلی کاسٹ کرنے کے اخراجات نہیں ہیں، تو یہ کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی اربوں روپے یقیناً جمع کرتی ہے، مگر وہ اربوں روپے کہاں لگا رہی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ کے محلے میں دیکھیں، آپ کو کوئی مسجد بنتی نظر آ جائے گی، کوئی جامعۃ المدینہ چلتا نظر آئے گا، تھوڑا آگے جائیں گے تو مدرسۃ المدینہ ہوگا، اور آگے جائیں گے تو کسی مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہو رہا ہوگا، کہیں قافلہ گزرتا ہوا نظر آ جائے گا۔ دعوت اسلامی کہتی نہیں ہے، دعوت اسلامی دکھتی ہے۔ الحمدللہ ہم سب فیضان دعوت اسلامی کا لوٹ رہے ہیں، تو اس بار ٹیلی تھون میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ایک میرا پیغام پلیز لے جائیے کہ ہر دعوت اسلامی والے کو انشاءاللہ اس ٹیلی تھون میں حصہ ضرور ملانا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پورا یونٹ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق 1200 روپے دے دینے، 1000 روپے دے دینے، 5-7 دوستوں نے مل کر ایک یونٹ کر دینا ہے۔ ہاں یاد رکھیے، یہ گھبرایا نہ کریں کہ یار جو کروڑ روپے دے رہے ہیں، جو 50 لاکھ دے رہے ہیں تو مجھے ثواب کم ملے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ 1 دینار، 1 درہم جو ہے وہ لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے کہا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، ایک شخص آیا، اس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے لاکھوں میں سے 1 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں دیے۔ ایک آیا، اس کے پاس 2 ہی درہم تھے، اس نے 2 میں سے 1 اللہ کی راہ میں دے دیا۔ زیادہ بڑا سخی کون بنا؟ 2 میں سے 1 دینے والے نے 50% دے دیا نا۔ اس کے بعد تو لاکھوں تھے تو لاکھ دیے، نہ گھبرایا کرو میں غریب، میرے حصے سے کیا ہوگا۔ دعوت اسلامی کو آپ کے مال سے ہو سکتا ہے کوئی بڑا فائدہ نہ ہو، مگر آپ کے اخلاص کی برکت سے آپ کو وہ مل جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو آگے بڑھ کر اپنی دعوت اسلامی کا ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن، بلکہ میں کہوں کہ ہر دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے نے اس بار اس ٹیلی تھون میں حصہ ضرور ملانا ہے۔ اور حصہ ملانے میں دیر کس بات کی ہے؟ شب جمعہ آ چکی اور کل تو جمعہ ہے، جمعے کی 1 نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ آج بھی ہمارے اسلامی بھائی موجود ہوں گے، ٹیلی تھون کا انتظار کیوں کرنا ہے؟ پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، آج دے دیں، کل دے دیں، ٹیلی تھون سے پہلے دے دیں۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت نے دعا کیسی دی ہے کہ جو ٹیلی تھون میں حصہ ملائے گا اللہ کریم اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے اور دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔